آندھرا پردیش کے حکام نے ایلورو ضلع میں ایک شخص میں برڈ فلو کی علامات کی تصدیق کی۔ محکمہ صحت کے مطابق متاثرہ شخص انوٹرو منڈل علاقہ میں پولٹری فارم کے قریب رہتا ہے۔ تصدیق کے بعد ضلعی حکام نے احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں، جس میں برڈ فلو کی علامات والے افراد کی نگرانی کے لیے خصوصی میڈیکل کیمپ کا قیام بھی شامل ہے۔ محکمہ صحت کی ٹیمیں نمونے جمع کر کے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیج رہی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ آندھرا پردیش میں برڈ فلو کا یہ پہلا کیس ہے۔ مشرقی و مغربی گوداوری اضلاع اور سابقہ ضلع کرشنا میں یہ وبا خاص طور پر شدید رہی ہے۔ پولٹری میں برڈ فلو کا پہلے ہی پتہ چل چکا ہے۔ صرف گوداوری اضلاع میں اس وائرس کی وجہ سے 50 لاکھ سے زیادہ مرغیاں مر چکی ہیں۔ اس وبا کے پیش نظر صحت کے حکام نے عوام کو فی الحال چکن کھانے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر خبروں کے بعد چکن کی فروخت میں کمی ہوئی ہے اور تلگو ریاستوں میں پولٹری کی قیمتیں گر گئی ہیں۔ گریٹر حیدرآباد کے اسمبلی حلقوں میں اندرامہ ہاؤزنگ سروے کا عمل بڑی حد تک مکمل ہو چکا ہے۔ عہدیدار آئندہ ہفتہ 10 دن میں ماباقی درخواستوں کا جائزہ لینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ زیادہ تر درخواست گزاروں کے پاس ذاتی زمین نہیں ہے۔ گریٹر حیدرآباد میں اندرامہ ہاؤزنگ اسکیم کے لیے 11.23 لاکھ درخواستیں ملی ہیں۔ ان میں تقریباً 52,000 درخواستیں ان افراد کی ہیں جو ایک گھر میں رہتے ہیں مگر علیحدہ داخل کی گئی ہیں۔ باقی اہل امیدواروں کا انتخاب کرنے فیلڈ سروے میں شدت پیدا کر دی گئی ہے۔ ذاتی مکانات کے لیے ملی 10,70,659 درخواستوں میں 80 تا 90% فیلڈ سروے مکمل ہو چکا ہے۔ ماباقی 80 تا 90,000 درخواستوں کے پتے دستیاب نہیں ہیں۔ محکمہ ہاؤزنگ کے اسپیشل سیکریٹری وی پی گوتم نے بتایا کہ سروے دیانتداری سے کیا جا رہا ہے۔ اندرامہ ہاؤزنگ اسکیم کے لیے درخواستیں داخل کرنے والوں میں 90% افراد کے پاس ذاتی اراضی نہیں ہے۔ حکومت نے پہلے مرحلے میں ذاتی زمین رکھنے والوں کو مکانات کی تعمیر کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ سروے مکمل ہونے کے بعد استفادہ کنندگان کا انتخاب اندرامہ کمیٹیوں کی نگرانی میں کیا جائے گا۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ پسماندہ طبقات کی فہرست میں مسلمانوں کی شمولیت کے ذریعہ BC طبقات کو ناانصافی کا اندیشہ ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بنڈی سنجے نے کہا کہ BC طبقات کی فہرست میں مسلمانوں کی شمولیت کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ BJP مذہبی اساس پر تحفظات کی فراہمی کے خلاف ہے۔ مرکز کی پالیسی سے واقفیت کے باوجود تلنگانہ کی ریونت ریڈی حکومت مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے BC تحفظات میں شمولیت کا فیصلہ کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BC تحفظات پر عمل آوری میں حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو BC فہرست میں شامل کرنے سے پسماندہ طبقات کے موجودہ تحفظات بھی گھٹ جائیں گے۔ طبقاتی سروے کے نام پر کانگریس حکومت BC طبقات سے ناانصافی کی سازش کر رہی ہے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ مسلمانوں کی شمولیت کی صورت میں ہندو سماج احتجاج کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ انہوں نے MLC انتخابات کے رائے دہندوں سے اپیل کی کہ کانگریس پارٹی کو سبق سکھائیں۔ بنڈی سنجے نے کہا کہ کانگریس نے 42% تحفظات کی فراہمی کا انتخابی وعدہ کیا تھا اور اس وعدہ کی تکمیل تک پسماندہ طبقات خاموش نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے کونسل کی صرف ایک نشست پر مقابلہ کا فیصلہ کیا ہے جبکہ 2 ٹیچرز زمرہ کی نشستوں کے لیے امیدوار دستیاب نہیں ہے۔ کانگریس کے رکن راجیہ سبھا انیل کمار یادو نے راجیہ سبھا میں وزیر فینانس نرملا سیتا رامن کے بیان کی مذمت کی جس میں انہوں نے ریاست کی معاشی صورتحال کو ابتر قرار دیا ہے۔ انیل کمار یادو نے کہا کہ مرکزی وزیر فینانس نے تلنگانہ کی حقیقی ضرورتوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی ابتر معاشی صورتحال کے لیے KCR دور حکومت ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ KCR کے 10 سالہ دور حکومت میں معاشی بدانتظامی کے نتیجہ میں ریاست خسارہ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے تلنگانہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی تکمیل میں کوئی پیش رفت نہیں کی۔
आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून ने तेलंगाना के साथ जो वादे किए गए थे उन्हें गुज़िश्ता 10 बरसों में फरामोश कर दिया गया। बीरम स्टील प्लांट और दीगर मरकजी इदारों के क़याम में मोदी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। वादों की अदम तकमील के सबब तेलंगाना की माशी सूरत-ए-हाल मुतासिर हुई। अनिल यादव ने कहा कि तेलंगाना को टैक्स आमदनी में मुनासिब हिस्सादारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कमज़ोर माली मौक़िफ़ के बावजूद कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबी वादों पर अमल आवरी की है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि नाइंसाफ़ियों का अज़ाला करते हुए तेलंगाना को मुनासिब फंड्स जारी करे। उन्होंने कहा कि मरकज़ से इंसाफ के हुसूल तक तेलंगाना अवाम जिदोजहद जारी रखेंगे। बर्ड फ्लू के खौफ के बाद चिकन की कीमतों में भारी गिरावट आई है। 2 दिन कबल तक 280 था 300 रुपये फी किलो फरोख्त होने वाले चिकन की कीमत अब घटकर 100 रुपये तक पहुंच चुकी है। अवाम बर्ड फ्लू के डर से चिकन खाने से गुरेज कर रहे हैं। हैदराबाद में चिकन की फरोख्त 50% तक घट चुकी है। शहर हैदराबाद में आम दिनों में रोजाना 6 लाख किलो चिकन फरोख्त हुआ करता था, जिसमें अब निस्फ% तक कमी आ गई है। चिकन की दुकानें खाली पड़ी हुई हैं और खरीदारों का दुकानदार बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। दूसरी जानिब होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी चिकन अलिफमिस का डिमांड भी नुमायां तौर पर कम हो चुका है। सोशल मीडिया में ये बहस शुरू हो चुकी है कि जब भी कोई शी मसलन गैस सिलेंडर, खुर्दनी तेल, प्याज वगैरह की कीमतों में इजाफा होता है तो होटल कारोबारियों की जानिब से अचानक कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। तो अब चिकन की कीमत में कमी आ जाने से क्या चिकन के अलिफमिस की कीमतें कम की जाएंगी? आंध्र प्रदेश के चंद इजला में बर्ड फ्लू की वजह से 10 लाख मुर्गियां फौत हो चुकी हैं, जिसके बाद तेलंगाना हुकूमत ने चौकसी इख्तियार करते हुए आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को पहुंचने वाले चिकन की गाड़ियों को रोकने के लिए सरहदी इलाकों में 24 चेक पोस्ट कायम किए हैं। दूसरी जानिब रियासत तेलंगाना में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ओहदेदारों मुख्तलिफ पोल्ट्री फार्म्स का मुआयना कर रहे हैं। वो मौजूद चिकन में इन्फ्लुएंजा की अलामात का पता चला रहे हैं। ओहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना के इजला कामारेड्डी, निजामाबाद, निर्मल और खम में भी मुर्गियां फौत हो रही हैं। शहर हैदराबाद की मोइनाबाद पुलिस ने BRSMLCP श्रीनिवास रेड्डी को नोटिस जारी करके कहा कि वो रंगा रेड्डी जिला के मोइनाबाद के टूल कट्टा गांव में उनके फार्म हाउस में मुर्गबाजी और सट्टा के केस में हाजिर हों। नोटिस BNSS की दफा 35(1) के तहत जारी की गई। 2 दिन कबल मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में TS गेमिंग एक्ट 1974 की दफा 3 और 4 और जानवरों पर जुल्म एक्ट 1960 की दफा 11 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि रंगा रेड्डी जिला के मोइनाबाद के तोलकट्टा गांव के नजदीक सर्वे नंबर 165 के फार्म होजमी मुर्गों की लड़ाई का शर्तें लगाकर एहतमाम किया गया था। फार्म हाउस से जमा किए गए शवाहिद के मुताबिक ये मालूम हुआ कि तोलकट्टा गांव के करीब सर्वे नंबर 165 की जमीन जहां मुर्गों की लड़ाई का एहतमाम किया गया था वो श्रीनिवास रेड्डी की है। मोइनाबाद पुलिस ने श्रीनिवास रेड्डी से वजाहत तलब की और उन्हें कोई मुताल्लिका दस्तावेजात पेश करने की हिदायत की। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने अहम केस में राहत दी है। एक चोरी के मामला में दोनों की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। इल्जाम है कि उन्होंने रामपुर जिला के निगरां बल्दिया के जरिए खरीदी गई सड़क साफ करने वाली मशीन को चोरी किया था। ये मशीन बाद में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद हुई थी। ये मामला 2022 में सामने आया था जब आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला और दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने चोरी की गई मशीन को यूनिवर्सिटी में छुपाया। इब्तिदा में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा में फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल करने के मंसूबे के खिलाफ दुनिया भर में बड़े पैमाने पर एहतिजाजी रैलियां निकालने का मुतालबा किया है। हमास ने एक तहरीरी बयान में कहा कि हम अपने अवाम,
عرب اور اسلامی امہ اور دنیا کے آزاد لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دنیا بھر کے شہروں اور چوراہوں میں یکجہتی مارچ اور تقریبات کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کے منصوبوں کو مسترد کیا جا سکے۔ بیان میں زور دیا گیا کہ 14، 15، 16 فروری کو اسرائیل اور اس کے حامیوں کے مطالبات کے مطابق منصوبہ بند جبری نقل مکانی کے خلاف ایک عالمی یکجہتی کا اظہار ہونا چاہیے۔ بیان میں غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کے ساتھ بین الاقوامی یکجہتی کو سراہا گیا اور فلسطینی عوام اور فلسطینی سرزمین کے جائز حقوق کے دفاع کا مطالبہ کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لے گا اور دلیل دی کہ غزہ میں فلسطینیوں کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ ہمسایہ ممالک بالخصوص مصر اور اردن میں تعمیر کی جانے والی نئی بستیوں میں چلے جائیں۔ وقف ترمیمی بل کو مسترد کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا مدنی نے کہا کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعہ تمام جمہوری قدروں اور مسلمانوں کے دستوری حقوق کو پامال کرتے ہوئے 14 ترمیمات کے ساتھ جو وقف بل اسپیکر کو پیش کیا گیا تھا اسے آج مرکزی حکومت نے منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے۔ یہ بات انہوں نے جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا ایک اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ مولانا مدنی نے اس ترمیمی وقف ایکٹ پر اپنے تحفظات اور خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس اندیشہ کا اظہار کیا جا رہا تھا وہ درست ثابت ہوا۔ ان ترمیمات کے ذریعہ مرکزی حکومت وقف جائیدادوں کی حیثیت اور نوعیت کو بدل دینا چاہتی ہے تاکہ ان پر قبضہ کر کے مسلم وقف کی حیثیت کو ختم کرنا آسان ہو جائے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ پہلے دفعہ 3 میں وقف کرنے اس کے صحیح ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ وقف بورڈ کیا کرتا تھا، اب موجودہ ترمیم میں کلکٹر کو دیا گیا ہے، لیکن اب موجودہ وہ 14 ترامیم جن کو آج پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے اس میں ایک نئی ترمیم میں کلکٹر سے کسی اونچے درجہ کے گورنمنٹ آفیسر کو انکوائری کا حق دے دیا ہے جو فیصلہ کرے گا کہ یہ جائیداد سرکاری ہے، وقف کی زمین ہے، اور رپورٹ دے گا۔ جب تک رپورٹ نہیں آئے گی وہ جائیداد اسی دن سے وقف نہیں مانی جائے گی، گویا اگر 50 سال تک بھی رپورٹ نہیں آئی وہ جائیداد وقف کی نہیں مانی جائے گی۔ انہوں نے آگے کہا کہ وقف بائی یوزر یعنی جو وقف جائیداد صورتہ استعمال کے اعتبار سے وقف سمجھی جاتی رہی ہے۔ وزارت خارجہ نے حال ہی میں کمسن بچوں کے پاسپورٹ کی اجرائی کے لیے جمع کیے جانے والے دستاویزات میں معمولی تبدیلیاں کی ہیں۔ طلاق کے زیر التوا کیسز اور علیحدہ ہونے والے جوڑوں کے بچوں کے پاسپورٹ کے لیے درخواست دینے دستاویزات جمع کرنے پر وضاحت کی ہے۔ ریاست بھر میں 5 پاسپورٹ سروسز سینٹرز اور 14 پوسٹ آفسز میں روزانہ 4000 پاسپورٹ جاری کیے جا رہے ہیں۔ اس میں 5% تک کمسن بچوں کے درخواستیں شامل ہیں۔ طلاق، کمسن بچوں کی تحویل کے علاوہ دیگر امور زیر التوا ہیں تو معمول کے مطابق درخواست دینی چاہیے۔ تنکال میں درخواستیں داخل نہ کی جائے۔ اگر جوڑے کے درمیان تنازعات عدالتوں میں زیر التوا ہوں، اگر والدین میں سے کوئی ایک اپنے بچے کے پاسپورٹ کے لیے درخواست دینے پر راضی نہ ہو تو میں مذکورہ دستاویزات جمع کرانی ہوگی۔ جوڑے کی جانب سے رضامندی نہ ہونے پر عہدیدار اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے پاسپورٹ جاری کریں گے۔ اگر والد یا والدہ بیرون ملک ہیں تو اجازت دینے کے موقف میں نہ ہوں تو پاسپورٹ کاپی کے ساتھ بیرون ملک جانے اور وہاں رہنے کے ثبوت دینا ہوگا۔ طویل مدتی یا رہائشی ویزا اور امیگریشن سٹامپ کی کاپیاں لازمی طور پر دی جائیں۔ اگر عدالت طلاق کا حکم دیتی ہے اور بچے کو ماں باپ کی تحویل میں دیتی ہے لیکن بچوں تک رسائی کی اجازت نہیں دیتی ہے تو عدالت کے حکم نامے کے ایک کاپی فراہم کرنی ہوگی۔ اگر بچوں سے ملنے کا موقع دیا جائے تو دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔